جائے گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کا سبق. گرامر کے سبق میں کتاب ایک اسم ہے. اس کے بارے میں 4 باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ یہ جنس میں کیا ہے، عدد میں کیا ہے، وسعت میں کیا ہے، اور اس کی اعرابی حالت کیا ہے. ہم جنس کا سبق بھی پڑھ چکے ہیں، عدد کا سبق بھی پڑھ چکے ہیں، اور وسعت بھی ہم نے شروع کر رکھا ہے. یہ جو جنس ہے مذکر اور مؤنث، اس میں ہم نے 3 علامتیں مؤنث کی پڑھی تھیں. گول تا، جس کے آخر میں گول تا ہو وہ کیا ہوگا؟ مؤنث. جس کے آخر میں الف مکسورہ ہوگا وہ بھی مؤنث، اور جس کے آخر میں الف ممدودہ ہوگا وہ بھی مؤنث. اس کے علاوہ باقی سارے مذکر ہوں گے. اور جیسے کتابن، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ اور اسی طرح کالامن مذکر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلو کوئی گل نہیں، میں کلاس پڑھا رہے ہیں اس واسطے جو ہے نا بات چکا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ، شکریہ. السلام علیکم. پھر ہم نے عدد کے حوالے سے پڑھا کہ عدد کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع. واحد 1 کو کہتے ہیں، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، جمع 3 یا 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں. کتابن یہ واحد ہے، شاجراتن واحد، اور اسی سے ہی تثنیہ بنتا ہے. واحد اسم کے آخر میں کیا لگائیں؟ الف نون لگا دیں تو تثنیہ بن جائے گا کتابانی، 2 کتابیں. اور شاجراتن کا تثنیہ بنائیں شاجراتانی، 2 درخت. اور جمع جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جمع سالم اور ایک ہے جمع مکسر. جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد اسم ٹوٹ جاتا ہے. مثلا کتابن کی جمع ہے کتبن، اور شاجرن کی جمع ہے اشجارن. جبکہ جمع سالم جو ہے یہ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک جمع سالم مذکر اور ایک جمع سالم مؤنث. جمع سالم وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد اسم سلامت رہتا ہے. مثلا یہ عابدن، یہ واحد اسم ہے، اس کی جمع سالم مذکر بنے گی عابدون. واو نون کا اضافہ کرنے سے جو جمع بنتی ہے وہ جمع سالم مذکر ہوتی ہے. اور اس کے آخر میں الف تا لگا دیں عابداتن تو یہ جمع سالم مؤنث بن جائے گی. سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد اسم سلامت رہتا ہے. یہ دیکھیں عابد، عابد واحد اسم سلامت رہا، آخر میں واو نون لگایا تو جمع سالم مذکر، الف تا لگایا تو جمع سالم مؤنث. وسعت کے لحاظ سے اسم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسم نکرہ، ایک ہوتا ہے اسم معرفہ. اسم نکرہ کہتے ہیں بہت ساری چیزوں کا مشترک نام، یا کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا عام نام. کتابن، قلمن، کرسیٌ، مروحۃ، ولدٌ، بنتٌ، بقرۃ، شجرۃ. یہ اسم نکرہ ہے، اور نکرہ کی پہچان عموماً یہ تنوین جو ہوتی ہے یہ نکرہ کی پہچان. اور اسم معرفہ کی 5 مشہور اقسام ہیں. معرف باللام، ایسا اسم نکرہ جسے ال لگا کر معرفہ بنایا گیا ہو. معرف کا معنی ہوتا ہے پہچانا گیا، اور باللام بھی الف و لام، الف اور لام کے ساتھ، یعنی الف لام کے ساتھ پہچانا گیا. کتابن
یہ عام کتاب ہے، کوئی بھی کتاب مراد ہے، اور ال لگا دیں تو یہ خاص کتاب ہو جائے گی، الکتاب۔ جب ال آئے گا تو تنوین ختم ہو جائے گی۔ کالامن سے الکالم، کرسیون سے، مرواحتن سے، والدن سے، بنتن سے، البنت، باکراتن سے، شاجراتن سے، الشجرات۔ تو ال لگانے سے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ النارو، یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ اس کو نکرہ بنائیں، نارن، النارو سے نارن بن جائے گا۔ اور اسی طرح اگر یہ کتابن کو میں کہوں کہ معرفہ بناؤ، الکتاب، تو جب ال آتا ہے تنوین ختم ہو جاتی ہے، جب تنوین آتی ہے تو ال ختم ہو جاتی ہے۔ ال اور تنوین دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے۔ یہاں تک ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا۔ دوسری قسم ہے اسم معرفہ کی، اسم علم۔ علم جھنڈے کو کہتے ہیں، اور جھنڈا جو ہوتا ہے یہ ملکوں کی پہچان ہوتا ہے، ملکوں کی، اداروں کی پہچان ہوتا ہے۔ تو اسم علم وہ مخصوص نام ہے جس سے کسی کی پہچان ہو جاتی ہے۔ مثلا میں راجلن ہوں، آپ بھی راجلن ہیں، اور راجلن کا معنی ہے آدمی، تو آپ سب آدمی ہیں، میں بھی آدمی ہوں، لیکن جو میرا نام ہے یا آپ کا نام ہے یہ اسم علم ہے۔ مثلا اسلم، راجلن یہ اسم نکرہ ہے، جب اسلم کہیں گے تو یہ معرفہ بن جائے گا، اسے کہیں گے مخصوص نام، اسم علم، جو کسی کا مخصوص نام ہو۔ یہ کسی شخص کا بھی ہو سکتا ہے، کسی ملک کا بھی ہو سکتا ہے، کسی شہر کا بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسم علم محمدن، یہ اسم علم ہے، ابراہیم، اسماعیل۔ اب یہاں تنوین ہے، یہاں تنوین جو ہے یہ نکرہ کی پہچان نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ معرفہ کے اوپر بھی تنوین آ جاتی ہے، کسی کے نام پر، جو عربی نام ہوتا ہے اس میں تنوین آ جاتی ہے تو وہ معرفہ ہوتا ہے۔ محمد نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابراہیم، اسماعیل، مکہ، مدین، مصر، یہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ مکہ بھی، یہ مدین، مصر، اور قرآن میں بکہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ مدین، مصر، یہ شہروں کے نام، یہ شہر کا نام ہے، یہ ملک کا نام ہے، یہ شہر کا نام ہے، یہ شخصیات کے نام ہے، کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی ملک کا نام، کسی مخصوص جگہ کا نام، یہ اسم علم میں آئیں گے، اور یہ معرفہ ہوتے ہیں، یہ خود ہی معرفہ ہوتے ہیں، ان کو ال لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا یہ دیکھیں محمد، اگر المحمد ہے تو یہ غلط ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے نا بہت سارے لوگ اپنی دکانوں کے نام رکھتے ہیں تو ال ساتھ لگا دیتے، تو ہر کسی کے ساتھ ال نہیں لگتا۔ مثلا آپ یہ ہے جی مکہ، المکہ تو غلط ہے، یہ ہے ہی معرفہ، تو اس کو ال لگانے کی ضرورت، المکہ سٹور غلط ہے، اس کو مکہ سٹور ہی کہیں گے، ال نہیں کہیں گے۔ ان پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ یہ آپ نے سوال۔ تو یہ آگے ہمارا سبق آئے گا، کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو تنوین کو قبول نہیں کرتے، یہ غیر عربی نام ہے، یہ غیر عربی نام ہے، ان پر تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہمارے یہاں اردو ہے یا پنجابی ہے، اس میں تنوین ناموں میں نہیں آتی، عربی کے ناموں میں آتی ہے، تو یہ غیر عربی نام ہے۔ تو یہ باقاعدہ آگے سبق آئے گا جس میں ہم پڑھیں گے کہ کون سے اسماء ہیں جن پر تنوین آتی ہے اور کون سے اسماء ہیں جن پر تنوین نہیں آتی، یہ آگے سبق پڑھیں گے۔ تو اسم علم مخصوص نام کو کہتے ہیں اسم علم۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے اسم اشارہ۔ اگلی کلاس میں ہمارا یہ سبق مکمل ہو جائے گا وسعت کا، جس میں 2 قسمیں رہ گئی ہیں، وہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ اسم اشارہ، اسم اشارہ سے بھی عام چیز کو خاص کر لیا جاتا ہے، اشارہ کر کے نا عام چیز کو خاص کر لیا جاتا ہے۔ مثلا
میں کہتا ہوں کرسیٌ، کرسی، کوئی بھی کرسی مراد ہے. جب میں کہوں گا کرسیٌ تو کوئی بھی کرسی مراد ہے. لیکن اگر میں اشارہ کروں یہ کرسی تو یہ خاص ہو جائے گا. اگر اشارہ کرنے سے عام چیز کیا ہو جاتی ہے؟ خاص ہو جاتی ہے. تو اسم اشارہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اشارہ قریب ہے اور ایک اشارہ بعید ہے. قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں اشارہ قریب کہتے ہیں، اور دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں بعید کہتے ہیں، اشارہ بعید. جیسے اردو میں ایک لفظ ہے یہ کرسی، یہ کرسیاں، ایک ہی لفظ ہے، واحد کے لیے بھی ایک ہے، جمع کے لیے بھی ایک ہے. لیکن انگریزی میں دس واحد کے لیے، دیس جمع کے لیے. اور دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اردو میں ایک ہی لفظ ہے وہ پنکھا، وہ پنکھے، ایک ہی لفظ ہے واحد اور جمع کے لیے. اور دیٹ اور دوز انگریزی میں استعمال ہوتے ہیں. جبکہ عربی میں قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ 6 لفظ ہیں، دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی یہ 6 لفظ ہیں. حقیقت میں یہ 5 ہیں کیونکہ یہ ایک ہی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. حاذا کا معنی ہوتا ہے یہ ایک مذکر. آپ نے ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے اور وہ مذکر ہے تو اس کے لیے کیا اشارہ استعمال ہوگا؟ حاذا. مثلا کتاب مذکر ہے نا، تو اس کی طرف اشارہ کریں گے تو ہم کہیں گے حاذل کتاب، یہ کتاب. حاذا، اگر 2 کتابیں ہیں تو پھر حاذانی استعمال ہوگا، یہ 2 مذکر. اردو میں ایک ہی لفظ ہے یہ، جبکہ عربی میں 2 کے لیے حاذانی ہے، واحد کے لیے حاذا ہے. مثلا حاذان الکتابانی، اگر آپ نے 2 کتابوں کی طرف اشارہ کرنا ہے تو آپ کہیں گے حاذان الکتابان. 2 کتابیں ہیں تو حاذانی، ایک کتاب ہے تو حاذا. اور اگر جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ جمع ہے، مثلا آپ سب جمع ہیں، تو ہم کہیں گے ہؤلاء الرجال، یہ سب آدمی. ہؤلاء الرجال، یہ سب آدمی. تو جمع کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہؤلاء لگے. ٹھیک ہے جی. اور اگر جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ واحد مؤنث ہے تو حاذا نہیں لگے گا، حاذہ ہی لگے گا. جیسے یہ دیکھیں شجرۃ مؤنث ہے نا، حاذہ الشجرۃ، حاذا الشجرۃ نہیں ہوگا، حاذہ الشجرۃ. جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ مؤنث ہے تو اشارہ بھی مؤنث کا ہوگا، حاذہ الشجرۃ. جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا. تو اگر 2 چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے وہ دونوں مؤنث ہیں تو پھر ہاتانی، ہاتانی الشجرتانی، یہ 2 درخت. اور اگر جمع مؤنث ہیں تو ہؤلاء البنات، یہ لڑکیاں. ٹھیک ہے، تو یہ ہؤلاء جمع مذکر کے لیے بھی ہے، جمع مؤنث کے لیے بھی. ہاں جی، جسٹ آپ یہ ہے کرسی عام ہے، جب اشارہ کریں گے تو خاص ہو جائے گی نا، تو خاص ہو جائے گی تو ال لگائیں گے. حاذل کرسی، پھر ال لگے گا ساتھ، کیونکہ عام نہیں رہی، خاص ہو گئی ہے، اور خاص کے لیے ال لگائیں گے. اچھا جی، دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ الفاظ ہیں ذالکا، وہ ایک مذکر، زانکا، وہ 2 مذکر. یعنی اگر واحد مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہے اور وہ ایک ہے تو پھر ہم کہیں گے ذالکا، یہ ہے حاذل کتاب. اگر دور کتاب پڑھی ہے تو ہم کہیں گے ذالک الکتاب، وہ کتاب. اور اگر 2 کتابیں ہیں کہیں گے ذانک الکتابانی، وہ 2 کتابیں. اور اگر جمع ہے اولئک الرجال، وہ سب آدمی.
اور تل کا اگر جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے وہ واحد مؤنث ہے تو تل کا لگے گا، تل کل باکاراتو وہ گائے، تل کل باکاراتو وہ گائے۔ اور اگر دو ہیں مؤنث ہیں تو اشارہ کرنے کے لیے تانی کا، تانی کا، اور جمع ہے تو اولائی، تو اس میں بھی جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ان کو ذہن نشین کرنا ہے، آپ ذہن میں بٹھانا ہے، یہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اشارہ سے بھی عام چیز کیا ہو جاتی ہے؟ خاص ہو جاتی ہے۔ پڑھیں ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی، ذالکا، ذانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا۔ باقی جو دو رہ گئے ہیں معرفہ کی دو قسمیں وہ انشاءاللہ ہم سوار والے دن پڑھیں گے، اور ہمارا یہ وسعت کا سبق بھی مکمل ہو جائے۔ جب یہ